لکھنؤ جہاں شہر ادب ہے، شہر نگاراں ہے، عروس لفظ کا مسکن ہے، تہذیبی قدروں اور بامدر والی حویلیوں اور ہرے بھرے باغات سے آراستہ ہے، وہیں فنکاری و دستکاری میں بے مثال ہے، لذیذ کھانوں اور چکن کے کپڑوں کے لیے مشہور ہے اور مذہبی تعلیم کے حصول کے لیے مرکز نگاہ ہے۔ یہاں ہر سال ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفلوں کا انعقاد و اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ انواع و اقسام کے لذیذ کھانے تقسیم ہوتے ہیں، راہگیروں کے لیے پانی اور میٹھے مشروبات کا اہتمام عوام و خواص دونوں کرتے ہیں۔ اس میں شیعہ سنی وہابی بریلوی کی کچھ تخصیص نہیں ہوتی۔ لکھنؤ کے مخصوص مقامات جیسے حضرت مخدوم شامینہ، ٹیلہ شاہ پیر محمد، اسلامیہ کالج، سبزی منڈی چوک میں محافل میلاد و جلسے سیرت النبی کا اہتمام و انصرام ہوتا ہے۔ عیدگاہ ایش باغ، مسجد یک مینارہ اور سنی بورڈ آف انڈیا کے زیر اہتمام نورانیوں متبرک محفلیں آراستہ ہوتی ہیں۔ نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں جس میں مدح اصحاب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں 12 ربیع الاول کو 2 بڑے جلوس نکلتے ہیں۔ پہلا جلوس امین آباد جھنڈے والے پارک سے نکل کر رکاب گنج، نہرو قلعہ، سیاحیہ گنج سے نخاس ہوتے ہوئے ایش باغ پہنچتا ہے، تو دوسرا جلوس محمدی ہے جو حضرت مخدوم شامینہ سے نکلتا ہے۔ اس جلوس کا دائرہ اور افراد کی تعداد سمٹی ہوئی ہے۔ امیر الدولہ اسلامیہ کالج کے موجودہ ذمہ داران نے اس برس بھی جشن رحمت للعالمین کے انعقاد کے ساتھ ہی صوبائی تقریری مقابلے کا بامقصد انعقاد کیا۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کا مستحسن قدم اٹھایا۔ کالج کے صدر حاجی مشرف حسین صدیقی نے چوتھا مشاورتی جلسہ زیر صدارت مجاہد اردو قائد مد صحابہ محمد احمد خان ادیب روشن آباد کالونی کے صدیقی ہاؤس میں کیا۔ حالانکہ اسلامیہ کالج کا تاریخی میلاد اس دفعہ بارش کی نذر ہوا، اسٹیج پر وہ رونقیں تھیں نہیں، عوام میں ویسا جوش و خروش جیسا کہ ہوا کرتا تھا، جبکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ابھی وہ روح پرور مناظر محفوظ ہیں جبکہ محترم ظفریاب جیلانی حیات تھے۔ کووڈ نے ملک بھر میں دہشت پھیلا رکھی تھی، مگر اسلامیہ کالج کا میلاد پورے تسک و احتشام سے منعقد ہوا تھا۔ شہر کے دوسرے میلاد اس اہتمام سے نہ ہو سکے تھے۔ اس دفعہ جھاڑ فانوس اور خمخموں کی کمی بتا رہی تھی کہ انتظام کار خوش فہمی کے شکار ہیں، اتحاد و اتفاق کی کمی ہے اور کمیٹی کی تبدیلی کے ساتھ ہی سب کچھ بدلنے کی کوشش ہے۔ ساری ذمہ داریاں نئے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہیں۔ امید ہے آئندہ ان کمیوں کو دور کر لیا جائے گا۔ سنی یوتھ فیڈریشن نے گزشتہ برس کی طرح ماہ ربیع الاول کی آمد پر 5 روزہ نعتیہ مشاعروں کا اہتمام روشن آباد کالونی میں حاجی خالد حلیم کے دولت قدے پر کیا، جس میں مدح اصحاب کا خصوصی اہتمام رہا۔ ان پروگراموں میں مختلف قراء، علماء اور شعراء نے شرکت فرمائی۔ ہر روز 5 نئے شاعر تشریف لائے، اپنے کلام سے نوازا۔ مفتی اکبر، مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی، قاری شمس الہدیٰ رحمانی، محمد فاروق جاذب وغیرہ نے سرپرستی کا فریضہ انجام دیا۔ مشرف حسین صدیقی اور غفران نسیم عدیم الفرصتی کے سبب نہ آ سکے۔ رضوان فاروقی، رفعت شہدہ صدیقی اور مجیب صدیقی و فاروق عادل نے نظامت کی بازدور سنبھالی۔ لائن ود فیضان خان نے سارے مناظر کیمرے میں قید کیے۔ اخبارات نے خبریں شائع کی۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے تحت 12 روزہ جلسوں کا حسب سابق دارالعلوم فرنگی محل واقع عیدگاہ ایش باغ میں اہتمام و انصرام ہوا، جس میں ناظم دارالعلوم فرنگی محل مولانا خالد رشید فرنگی محلی کا خاص کردار رہا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے قائم کردہ جلسوں میں سیرت رسول کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا، بلکہ شہر نگاراں کے تقریباً تقاریب میں شرکت درج کرائی۔ اپنے طور پر اپنے انداز میں عوام کی رہنمائی
کی کدوکاوش کی۔ وہیں آل انڈیا محمدی مشن، سنی بورڈ آف انڈیا اور مسجد یک مینارہ میں خصوصی پروگرام ہوئے۔ جلوس مدح صحابہ امین الدولہ پارک سے برآمد ہو کر عیش باغ پہنچا، جس میں 90 سے زائد انجمن ہائے مدح صحابہ نے شرکت کی، کلام پیش کیا اور سماجی کارکنان نے انعام و اکرام کی بارش کی۔ علماء نے عوام کی رہنمائی فرمائی، سرکار دو عالم اور اصحاب مصطفیٰ کی عظمت و رفعت بیان کی۔ جلوس مدح صحابہ کی تاریخ، ماضی کی قربانیاں اور حال کی ضرورتیں بیان کی گئیں۔ قائدین و مصلحین کا ذکر خیر رہا اور ان کے کار نمایاں گنائے گئے۔ قائد مدح صحابہ مولانا عبدالعلیم فاروقی کے چھوٹے بھائی اور ان کے فرزندگان نے جلوس کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ اس موقع پر عبدالعظیم فاروقی نے کہا، اللہ کے رسول ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ان کے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، ان کی تعریف و توصیف امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مفتی ابوالعرفان فرنگی محلی اور دیگر مسالک کے علماء اور اکابرین کو جلوس مدح صحابہ کے پلیٹ فارم پر جوڑا جائے، ان کے واعظ ہوں اور ملت سے انتشار و افتراق کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ مقام ذکر ہے کہ انفرادی کوششوں سے ایک ہی جلوس نکلتا ہے اور وہ ہے لکھنؤ کا شاہی جلوس، جو حسین الدین بلبل کی کوششوں سے پورے شان و وقار سے نکلتا ہے۔ یہ شاہی جلوس اندھے کی چوکی ہردوئی روڈ سے برآمد ہو کر دوبگے پر تمام ہوتا ہے، جہاں عیدگاہ سے متصل فیض نبی ہال ہے۔ اس فیض نبی حال میں مسلسل 11 دنوں تک چہل پہل رہتی ہے۔ ہر روز سیرت رسول اور عظمت صحابہ پر مختلف عنوانات سے جلسے ہوتے ہیں، علماء کا واعظ حسنہ ہوتا ہے، قوالوں کی ٹولیاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، شعراء کرام حمد و نعت و منقبت کے ذریعے عقیدت کے پھول برساتے ہیں، حسین الدین بلبل شعراء اور علماء کو مدعو کرتے ہیں، سبھی کی نازبرداری کرتے ہیں، ضیافت اور لفافوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ واضح رہے اس تاریخی شاہی جلوس میں ہر عمر کے چھوٹے بڑے شریک ہوتے ہیں، جن کو کھانے کے بسکٹ کے علاوہ روح افزا سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس شاہی جلوس میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، بلکہ شاہی سواریاں اور ان کے استعمال کا ساز و سامان نظر آتا ہے۔ مزید یہ کہ ہاتھیوں اور اونٹوں کا کارواں بڑا ہی دلفریب منظر پیش کرتا ہے۔ بینروں اور جھنڈوں پر کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کے اسماء گرامی جلی حروف میں آویزاں نظر آتے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ جلوس جداگانہ شان اور وقار رکھتا ہے۔ اس میں انجمنیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، انجمن ہائے مدح صحابہ پورے راستے نعتیں پڑھتی ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو بشکل اشعار پیش کر کے نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اس موقع پر نبی رضا حال میں موقع اور موضوع کی مناسبت سے علماء کی تقاریر ہوتی ہیں، عوام کی ذہن سازی اور تربیت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالعلی فاروقی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کی رہنمائی کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ کوئی اس پروگراموں کے ذریعے مختلف عمر کے بچوں نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ پروگرام کے آخری حصے میں معززین شہر بالخصوص قائد مدح صحابہ محمد احمد خان ادیب نظر آئے۔ یہاں کے 11 روزہ پروگرام کی بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر روز کوئی قاری قرآن قرأت کرتا ہے، مدح صحابہ کی انجمنیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، علماء قرآن و احادیث سے مزین گفتگو فرماتے ہیں، شعراء اپنا کردار ادا کرتے ہیں، عصر اور مغرب کی نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہیں، بعدہ شعراء اور علماء ہی نہیں بلکہ عوام و خواص میں تبرکات تقسیم ہوتے ہیں۔ پیش ہیں تاریخی شاہی جلوس کے ہمراہ 11 روزہ پروگرام کی جھلکیاں۔ پیش ہے اپنے وقت کے پختہ کار شاعر جناب عقیل سنبھلی کا کلام، نعتیہ کلام ہے، ربیع الاول کی نسبت سے حاضر کرتا ہوں۔ جس دل میں محبت ہے ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے،
دن رات کی کوئی قید نہیں، یہ شمع تو جلتی رہتی ہے۔ شاعر کا یہ شعر بھی محبوب خدا سوئے ہیں ابھی، پڑھ لیں گے نماز عصر علی، سورج بھی چمکتا رہتا ہے اور شام بھی ڈھلتی رہتی ہے۔ شاعر کا یہ شعر بہت خوب ہے، سماعت فرما لیں۔ آتی ہے کہاں سے یہ خوشبو، یہ راز حلیمہ کیا جانے، وہ نکہت گل وہ رحمت کل، آغوش میں پلتی رہتی ہے۔ اور یہ شعر بھی آنے دو جو طوفان آتے ہیں، اٹھنے دو جو موجیں اٹھتی ہیں، سلطان مدینہ کے صدقے یہ ناؤ تو چلتی رہتی ہے۔ شعر کا آخری شعر بشکل مقطع۔ فرقت میں عقیل اب کیسے جیے، یہ بار غم دل کیسے سہے، لے دے کے سہارا ہے جس کا، وہ موت بھی ٹلتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر لکھنؤ کے اہم شاعر جناب سہیل کاکوجوی صاحب، جن کی فعالیت اور جن کے کام کی نوعیت نے اہل لکھنؤ ہی نہیں دنیا کو متاثر کر رکھا ہے، آج ان کے سہیل نامے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں، بلکہ کتاب کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے حمدیہ اشعار سے، وہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے قلوب کی گندگی صاف ہوگی، کثافت ختم ہو کے دل میں اجالا اور نظر میں ایک خاص قسم کی روشنی آئے گی جو عام حالت میں میسر نہیں آتی۔ قائم ہے تو ازل سے تو حاصل تجھے دوام، قائم ہے تو ازل سے تو حاصل تجھے دوام، یا رب شروع کرتا ہوں لے کر میں تیرا نام، مجھ پر نگاہ ڈال میرے رب ذوالجلال، تحریر میری ایسی ہو جو ہو بے مثال، رحمت سے تیری میرے تخیل میں روشنی، تخیل میں روشنی، رحمان تو ہے پھر نہیں مجھ کو کوئی کمی۔ شاعر کی یہ اشعار بھی انہی محبتوں سے۔ میرے رحیم رحم سے تیرے ہے آسرا، تجھ پر یقین جو ہے مجھے اس کو تو بڑھا، ڈھل جائے میرے نغموں میں تاثیر سرمدی، ڈھل جائے میرے نغموں میں تاثیر سرمدی، جو میں کہوں وہ بات جہاں کو لگے بھلی، اللہ ملک و قوم کا میں پاس بار ہوں، آمین۔ زرخیز ہو زمین میری آب رواں رہوں، یہ شعر بطور خاص ستار ہے چھپاتا ہے بندوں کے اپنے عیب، ظاہر جو ہے پتا ہے تجھے جانتا ہے غیب، پہچانا جائے تو یہ عالم بنا دیا، تیرا بلیغ
قادر مطلق تا فیصلہ حق ہے کہ تیری شان ہر ایک روز ہے نئی، یہ بات تو کتاب معلی میں ہے لکھی، وسعت ہو میرے علم میں پڑھتا ہوں یا وہاں، کھلتے ہیں میرے سامنے لفظوں کے 100 گلاب، سبحان اللہ۔ فتاح تو ہے اور ہیں اسرار بے شمار، تجھ سے قرار مجھ کو تو ہے مالک قرار۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ جناب سہیل کاکوری سہیل نامے میں، یہ سہیل نامہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ منظوم سوانے ہے، جو ایک شاہکار کتاب ہے جس کو اہل علم و دانش نے بھرے مجمع میں تسلیم کیا۔ میں ایک غلام حضرت خیر الانام ہوں، میں ایک غلام حضرت خیر الانام ہوں، اولاد ہوں علی کی تو میں شاد کام ہوں۔ اور یہ شعر بطور خاص نام حسین اور حسن ذکر فاطمہ، ان کا ہی تذکرہ ہے جو ٹالے ہر ایک بلا، صدیق اور عمر تو ہے دین متی کی شان، عثمان کی حیا و سخاوت میں آن بان۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ شمس و قمر کے مثل ہے اصحاب مصطفیٰ، ان کے عمل سے جاری ہدایت کا سلسلہ، ان کے تو نام باعث برکت ہے دل فروز، حقانیت ہے تازہ تو ان سے وہ نور۔ سماعت فرمائیے حضرت فاروق جاذب کا کلام جس کی ردیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی حسین ہے صبح ولادت، کتنی حسین ہے صبح ولادت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرش پہ دیکھو عرش کی زینت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ چشم کرم کونین کا حاصل، چشم کرم کونین کا حاصل، نقش قدم انسان کی منزل، طرز عمل میں یار شریعت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی انہی محبتوں سے۔ عالم جلوہ جلوہ عالم، اللہ اللہ حسن مجسم، اللہ اللہ حسن مجسم، عالم جلوہ جلوہ عالم۔ کہنے لگے سب دیکھ کے صورت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ ہاتھ کا تکیہ بوریا بستر، بوریا بستر، ہاتھ کا تکیہ، جسم سے کم ہے آپ کی چادر، منصب آقا عالم غربت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد جو آئے آپ کے گیسو، یاد جو آئے آپ کے گیسو، پھیل گئی احساس کی خوشبو،
پڑھنے لگے واللیل کی سورت صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ. شعر اور بھی ہیں، حاضر کرتا ہوں. لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، باب حرم ابو روح خمیدہ. لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، باب حرم ابو روح خمیدہ. زلف معمبر سایہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ. رہبر برحق ہادی دوران، ہادی دوران، رہبر برحق آپ کتاب وقت کا عنوان. آپ زمانے کی ہے ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم. انہی محبتوں سے حاضر ہے. سماعت فرمائیں. فخر مسیحا نازش آدم، نازش آدم، فخر مسیحا رحمت عالم، خیر مجسم، ایسے معظم اتنی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر ہے. جسم ہے طاہر، روح معطر، دل ہے مجلا، قلب منور، دل ہے مجلا، قلب منور. جسم ہے طاہر، روح معطر، خلق ہے فطرت، پاک ہے طینت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر بطور خاص. شان ابد بھی، حسن ازل بھی، جان یقین بھی، ذوق عمل بھی، ذوق عمل بھی، جان یقین بھی، حسن ازل بھی، شان ابد بھی، شکل بشر میں جلوہ قدرت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی محبتوں نے حوصلہ بڑھایا. کچھ اور شعر بھی پڑھ دیے جائیں. جلوہ گہے اوصاف تمامی، جن کے سبھی اسماء گرامی، جن کے سبھی اسماء گرامی، جلوہ گہے اوصاف تمامی، باعث تسکین وجہ مسرت صلی اللہ علیہ وسلم. حق و صداقت کے پیغمبر، حق و صداقت کے پیغمبر، شرح حدود اللہ کے مظہر، جان طریقت، روح شریعت صلی اللہ علیہ وسلم. بات کریں تو دل کھل جائیں، دل کھل جائیں، بات کریں جب لفظوں کو معنی مل جائیں، لفظوں کو معنی مل جائیں، بات کریں تو دل کھل جائیں. ایسی فصاحت، ایسی بلاغت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر یقیناً آپ کی فکر کے دریچے کھول دے گا. سماعت فرمائیں. المدثر، المزمل، طہ اور یاسین کے حامل، المدثر، المزمل، طہ اور یاسین کے حامل. یوں بھی ہوئی ہے آپ کی مدحت صلی اللہ علیہ وسلم. افضل اور برتر بھی ہیں وہ
یا یوں سمان فرما لیں، افضل و برتر الفا والا، آپ کے صدقے میں ہے اجالا، آپ کے صدقے میں ہے اجالا، افضل و برتر الفا والا، ماہ رسالت مہر منبوت صلی اللہ علیہ وسلم، خلد بدامہ جان بہارا، ہو گئے صحرا رش کے گلستاں، خلد بدامہ خلد بدامہ جان بہارا، ہو گئے صحرا رش کے گلستاں، پھوٹ پڑی قدموں سے برکت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اختتامی شعر اور سماعت فرمائیں، نسبت والا راہ دکھائے، ان کی منزل کون بتائے، ان کی منزل کون بتائے، نسبت والا راہ دکھائے، راہ دکھائے، نسبت والا ان کی منزل کون بتائے، جن کے صحابہ نجم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر آخر، صدق و صفا معیار عدالت، جود و سخا عنوان شجاعت، صدق و صفا معیار عدالت، جود و سخا عنوان شہادت، دیکھ رہا ہوں آپ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقطع بھی حاضر ہے، چشم کرم کا چشم کرم کا وہ بھی طالب، بار گئے سرکار میں جاذب، بار گئے سرکار میں جاذب، چشم کرم کا وہ بھی طالب، لایا ہے گلہائے عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ ہوں اگر ملحوظ اوصاف نبی کردار میں، ہوں اگر ملحوظ اوصاف نبی کردار میں، یوں سمجھ لیجے مکمل آدمیت مل گئی۔ شعر آخر، اسوہ سرکار کے پیرو اگر بن جائیے، اسوہ سرکار کے پیرو اگر بن جائیے، یہ سمجھ لیجئے کہ محشر میں شفاعت مل گئی۔ مقطع حاضر ہے، ایک سجدہ بارگاہ حق میں کر لینے کے بعد، ایک سجدہ بارگاہ حق میں کر لینے کے بعد، اب عنایت سینکڑوں سجدوں سے فرصت مل گئی۔ انہی کے ہم اصل تھے محترم اقبال محشر رائے بریلوی
ان کو بھی سماعت فرمائیے، کچھ شعر ان کے یاد آ رہے ہیں۔ اگر دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے، اگر دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے، تو گھر کی کوئی قیمت ہے، نسل کی کوئی قیمت ہے۔ سماعت فرمائیں۔ نہ سمجھو مل گیا سب کچھ جو دنیا میں فراغت ہے، نہ سمجھو مل گیا سب کچھ جو دنیا میں فراغت ہے، ابھی مرنا ہے پھر دوزخ ہے، پھر روزے قیامت ہے۔ بہت شکریہ۔ شعر اقبال صاحب کا یوں بھی ہے: کم و وافر سہی لیکن، بہر وہی ہے، قوافی تبدیل ہے، کم و وافر سہی لیکن دلوں میں سب کے ایمان ہے، کہیں جگنوں چمکتے ہیں، کہیں جشن چراغاں ہے۔ اقبال محشر نے کیا حقیقت پہ مبنی شعر یوں کہا تھا: کم ہو گئی تلاش جو رزق حلال کی، کم ہو گئی تلاش جو رزق حلال کی، چہرے بھی زاہدوں کے درخشاں نہیں رہے۔ اور اقبال صاحب کی یہ بھی شعر مبنی بر حقیقت سماعت فرما لیں: اس مختصر حیات پہ اترائیے نہیں، بہر غالباً ایک ہے لیکن قوافی اور ردیف تبدیل ہے۔ اس مختصر حیات پہ اترائیے نہیں، دو ہچکیوں میں تار نفس ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ شعر بھی اسی بحر میں حاضر ہے: مٹی کا ہے چراغ مگر یوں نہ پھینکیے، مٹی کا ہے چراغ مگر یوں نہ پھینکیے، جب تیرگی بڑھے گی بہت کام آئے گا۔ شکریہ۔ عنایت اللہ حسنی عنایت زید پوری کا تعلق جتنا زید پور سے تھا اتنا ہی لکھنؤ سے تھا۔ ان کا مولد اگر زید پور ہے تو ان کی وفات لکھنؤ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ان کی نعت مبارک: جب لیا نام نبی دل کو مسرت مل گئی، جب لیا نام نبی دل کو مسرت مل گئی، لب ملے لب سے میرے ہونٹوں کو لذت مل گئی۔ انہی محبتوں سے یہ شعر بھی: کیوں نہ اپنی خوش نصیبی پر ہو نازاں وہ جسے، کیوں نہ اپنی خوش نصیبی پر ہو نازاں وہ جسے، باریابی کی تیرے در پر فضیلت مل گئی۔ بہت شکریہ۔ مل گئی آنکھوں کو خاک پاگل تقدیر سے، چشم نابینا کو بھی گویا بصارت مل گئی۔ یہ شعر بھی سماعت فرما لیں: آئے تو لاکھوں نبی لیکن پیمبر کے طفیل
آئے تو لاکھوں نبی لیکن پیمبر کے طفیل، ہم گنہگاروں کو لاسانی شریعت مل گئی۔ یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ ہوں اگر ملحوظ اوصاف نبی کردار میں، ہوں اگر ملحوظ اوصاف نبی کردار میں، یوں سمجھ لیجئے مکمل آدمیت۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر عزیز خیر آبادی، جو استاد شاعر ہیں، دوہے بھی کہتے ہیں، رباعیات بھی کہتے ہیں، غزلیں بھی کہتے ہیں، نظمیں بھی کہتے ہیں، کتابیں بھی لاتے رہتے ہیں۔ آج ان کا کلام نعت آپ کے سامنے پیش ہے۔ یاد آقا میں جو اشکوں نے بہم کی خوشبو ہے، وہی دامن ہستی میں کرم کی خوشبو، پھر تو اٹھنے لگا ہر سنگ کے چہرے سے نقاب، دیر میں آ گئی بڑھ کر جو حرم کی خوشبو۔ ڈاکٹر عزیز کا یہ شعر بھی حاضر ہے۔ ایک زمیں پر ہی نہیں عرش بری تک پہنچی، میرے سرکار کے ہر نقش قدم کی خوشبو، لے کے پہنچا ہے کہاں ان کا تصور مجھ کو، اب میرے ساتھ خوشی کی ہے نہ غم کی خوشبو۔ بہت خوب۔ میرے آقا کے پسینے کی مہک کے آگے مشک کیا چیز ہے، کیا باغ ارم کی خوشبو۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ مست و سرشار کیے جاتی ہے دیوانوں کو، مرحبا گیسوئے سردار امم کی خوشبو، سر کے بل کیوں نہ گرے لا تو بل ہے بت سے، ستوت نور میں ڈوبی ہے حرم کی خوشبو، میں کہاں اور کہاں مدح سرائی ان کی۔ شاعر کا سچا اعتراف۔ میں کہاں اور کہاں مدح سرائی ان کی، نعت میں ہے تو فقط ان کے کرم کی خوشبو، ایسا باخود وہ سمجھ لیں گے میرے حال ہے کیا، ایسا باخود وہ سمجھ لیں گے میرا حال ہے کیا، ان کو پہنچا تو میرے دیدے نم کی خوشبو۔ شعر آخر۔ کیوں نہ مہکے میں لفظوں میں عقیدت کے گلاب، نسبت ذات مقدس ہے قلم کی خوشبو۔ اور یہ شعر بشکل مقطع۔ باب اقدس کے غلاموں کا ہی صدقہ ہے عزیز، فقر و فاقہ میں جو ہے جاہو حشم کی خوشبو۔ قطعات آزاد ایک ایسی کتاب ہے جس کو جناب ڈاکٹر سلیم احمد صاحب نے شائع کر دیا ہے، اور یہ آزاد ضمیر انصاری وہ شاعر تھے جو زندگی بھر قصر پرسی میں رہے، اچھے شاعر تھے، معلم تھے، گھر گھر کلام پاک کی تعلیم دیتے تھے، لیکن جب ان کی زندگی میں بہار آئی، وہ ایک اسکول سے وابستہ ہو گئے، اچھی تنخواہ میں اثر آنے لگی، تو اللہ نے اپنے اس نیک بندے کو اپنے حضور ہمیشہ کے لیے آرام کے لیے بلا لیا۔ ان کی کتاب سے ایک نعت ہے، بالکل آغاز میں حمد کے بعد اس کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، کچھ حمدیہ کچھ نعتیہ۔ تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے، میرے اللہ تیرے سوا کون ہے، کبریائی تیری ہر بڑائی تیری، تو ہی اکبر ہے تجھ سے بڑا کون ہے، تجھ کو علم و خبر کل جہاں پہ نظر، جانتا کون ہے دیکھتا کون ہے۔ اور یہ شعر بھی
آس تجھ سے لگی تو ہی امید بھی، ورنہ آزاد کو پوچھتا کون ہے۔ اور نعتیہ اشعار بھی حاضر کرتا ہوں۔ ہے فضائے باغ طیبہ روح پرور آج بھی، ہے فضائے باغ طیبہ روح پرور آج بھی، ذرے ذرے میں ہے خوشبو پیمبر آج بھی، دولت عشق محمد مصطفیٰ دامن میں ہے، رشک کرتے ہیں اسی باعث تونگر آج بھی۔ یہ شعر بطور خاص وہ تو آقا ہیں غلاموں کا ہے ایسا مرتبہ، کوئی ہو سکتا نہیں ان کے برابر آج بھی، نیند اڑ جاتی ہے آنکھوں سے میری روتا ہوں میں، یاد آ جاتا ہے جب آقا کا بستر آج بھی، شاہراہ مصطفیٰ پر آئے پہلی شرط ہے، بن تو سکتا ہے تیرا بگڑا مقدر آج بھی، کل بھی تھی ان کے کرم کی چھاؤں میں انسانیت، سر پہ ہے سایہ فگن رحمت کی چادر آج بھی۔ باقی احمد پوری کا کلام بشکل نعت آپ کے حضور حاضر ہے۔ نجم و شمس و قمر سے آگے بھی ایک سفر ہے، سفر سے آگے بھی آپ کا سنگ در ہی دیکھا ہے، آپ کے سنگ در سے آگے بھی، ہر طرف ہے حضور کی رحمت، ہر طرف بحر و بر سے آگے بھی، عرض یہ ہے کہ آپ تو آقا جانتے ہیں خبر سے آگے بھی، شوق پرواز لے کے جاتا ہے قدرت بالوں پر سے آگے بھی، سدرۃ المنتہا تو کچھ بھی نہیں، نور احمد ادھر سے آگے بھی، وصف نعت رسول ہے باقی شاعری کے ہنر سے آگے بھی۔ کیوں نہ باقی احمد پوری صاحب نے جو سلام کہا ہے اس کے اشعار بہت خوب ہیں، وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، اور شعر حاضر ہیں۔ رضائے حق پہ کربلا میں اپنا گھر لٹا دیا، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، کہ دل میں اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اس شعر کو پھر سن لیجئے۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، کہ دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، شمال میں جنوب میں شروق میں غروب میں ازل ابد زمان میں حسین سا کوئی نہیں، میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، اسی لیے بلند ہے علم یہاں حسین کا، علم یہاں حسین کا، اسی لیے بلند ہے کہ مرتبے میں شان میں حسین سا کوئی نہیں، چمن میں جھوم جھوم کے یہ کہہ رہی ہیں تتلیاں کہ پھول گلستان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھو یہ ہر نصاب میں، پڑھو یہ ہر کتاب میں، پڑھو یہ ہر کتاب میں، لکھو یہ ہر نصاب میں، کہو یہ ہر زبان میں حسین سا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔